إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو بہت جلد اللہ پاک ایسی قوم لے آئیں گے یحبہم ویحبونا، جو اللہ سے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی نشانی کیا ہوگی، ان کا سائن، ان کی علامت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومن وہ ہوں گے جن سے اللہ پیار کرنے والا ہے اور جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں مومنوں کے لیے اذلہ، بہت نرم دل ہوں گے، بڑا نرم معاملہ رکھنے والے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لوگوں یاد رکھو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اس سے نواز دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے میں نے چند گزارشات کی تھی. وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا. ایک دو چیزیں باقی رہ گئی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ وہ چیزیں بھی عرض کر دی جائیں تاکہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اس دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی مل جائے. اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے
قرآن یہ کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کل جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اللہ پاک ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور اللہ پاک ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ المسلم اخو المسلم ان کان من اقصى الارض، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ دین، یہ کلمہ توحید جو ہے یہ ہمیں اسلامی بھائی چارے کے اندر جو ہے یہ ہمیں پرو دیتا ہے، اسلامی بھائی چارہ ہمارے درمیان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسلامک بردرہڈ جو ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے یہ کلمہ۔ اور علماء کہتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ان کان من اقصى الارض، چاہے وہ دنیا کے ایک کونے پہ کیوں نہ رہتا ہو۔ ایک مسلمان ایک کونے پہ رہتا ہے، دوسرا مسلمان دوسرے کونے پہ رہتا ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں مسلمان آپس میں بھائی۔ المسلم اخو المسلم ان کان من اقصى الارض، اگرچہ وہ دنیا کے کسی اور مقام پہ رہتا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا والکافر عدو، اور کافر جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، ان کان من امہ و ابیہ، چاہے اس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، وہ تمہارے باپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ تمہارا حقیقی بھائی ہو یا سوتیلا بھائی ہو، ایک ماں سے ہو یا ایک ماں باپ سے ہو، وہ کافر ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم بات جو ہے اس میں ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومنوں کی جو علامت اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس آیت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑا نرمی کا معاملہ رکھنے والے، مومن آپس میں مومنوں کے لیے بڑا نرمی کا معاملہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الفتح کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بڑا رحم کرنے والے، بڑی شفقت اور بڑا پیار کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے والے، رحماء بینہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات آپ کو بخشی تھی، جو آپ کو خوبیاں عطا کی گئی تھی، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ انہ کان ضحوک وقتال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، آپ کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عبداللہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبداللہ ابن صامت جو ہے یہ تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، میرے دوست، میرے آقا و مولا، میرے نبی، میرے مرشد، میرے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنی بسبع، مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا ایک یہ مجھے کہا کہ امرنی بحب المساکین، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر جو مسکین ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا، جو مسکین ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ امرنی بحب المساکین والدنو لہم، اور دوسرا یہ کہا کہ جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ایک ان سے محبت کرنا اور ایک اپنے آپ کو ان کے سامنے پچھا کے رکھنا۔
ان کے اوپر تکبر نہ کرنا، ان کے قریب رہنا، ان سے تعلق بنا کے رکھنا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، اور دوسرا حکم مجھے یہ دیا کہ میں ہمیشہ اس بندے کو دیکھوں جو دنیاوی معاملے میں مجھ سے نیچے ہے، جو دنیاوی معاملے میں مجھ سے نیچے ہے، اللہ نے اس سے زیادہ میرے اوپر احسان اور کرم کیا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَوْقِي، اس کو نہ دیکھوں کہ جو دنیاوی معاملات میں مجھ سے اوپر ہے۔ آج ہماری نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں؟ آج ہماری زندگیوں سے سکون کیوں ختم ہو چکا ہے؟ آج ہم کیوں جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہر ذہنی بیماری کا شکار ہیں، جسمانی بیماریوں کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا ہم شکار ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہر وقت پریشانی کیوں لاحق رہتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری نظریں اوپر والوں کی طرف اٹھتی ہیں، نیچے والوں کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اوپر والے جو ہیں ان کو دیکھ کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا کا کوئی مال دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے لیے حاصل کر لیں، اور اس کے لیے پھر حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں میں یہ فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں نیچے والے کو دیکھا جائے اور اوپر والے کو نہ دیکھا جائے، لیکن دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھا جائے، نیچے والے کو نہ دیکھا جائے۔ جو دین کے معاملے میں پیچھے رہ جاتا ہے اس کو نہ دیکھیں، اس کے مطابق جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی، سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو میں کیوں نماز پڑھوں، سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو میں بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ نہیں، ان کو دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے نوازا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیسری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، کہ مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، اور صلہ رحمی کرتے ہوئے چاہے مجھے کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، مجھے کوئی لاس ہو جائے، مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، کسی بھی قسم کا صلہ رحمی کا دامن نہ چھوڑوں۔ اور ہمارے ہاں اصول قاعدہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ منہ موڑتا ہے ہم 100 مرتبہ اسے منہ موڑتے ہیں۔ جو منہ سے بات کرتا ہے ہم پتھر سے جواب دیتے ہیں، جو پتھر پھینکتا ہے ہم بلٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، چاہے اس میں تمہیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا، اور چوتھا حکم اللہ کے نبی نے مجھے یہ دیا کہ میں کبھی دنیاوی معاملات میں کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے سوال نہ کروں۔ کوئی دنیا کی ضرورت پیش آ جائے اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤں، اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے گفتگو کرنا سیکھیں، اللہ سے جو ہے وہ مناجات کرنا سیکھیں۔ جب تنہائی میں کوئی ضرورت مند ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے دروازے پہ بکھاری اور سوالی بن کر فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یا ربی انظر الی حالی، اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، بچوں کی تکلیف ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیماری نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا ہے، اور رزق کے معاملات ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی تنگیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ میں ہمیشہ حق کی بات کہوں، سچ کی بات کہوں، اور چاہے وہ سچی بات جو ہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ تھی کہ ابو ذر ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ اللہ کا یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور اللہ نے اس خزانے سے میری امت کو نوازا ہے۔ میری امت کا کوئی فرد جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتا ہے تو اس خزانے کو پا لیتا ہے جو خزانہ اللہ نے اپنے عرش سے نکال کے اس امت کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے تعلقات کو ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ میں اشارتاً بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی یہ عرض کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، میری امت کے لوگوں سن لو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بنتے، جب تک تم ایمان نہیں لے کے آتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تم اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں سکتے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اب جنت میں داخلے کے لیے شرط کیا ہے کہ صاحب ایمان ہونا، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ آپس میں پیار اور محبت کرنا، اور آپس اور پیار اور محبت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے اپنا لو اپنی زندگی میں تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے، آپس میں پیار ہو جائے گا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ شوق والے تھے، ہماری طرح مردہ دل نہیں تھے، اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور جہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جہاں قلعہ ٹھوکے ایسی اوتھے دا اوتھے ہی، ہم اپنی جگہ سے ٹس اور مس نہیں ہوتے ہیں جی۔ زمین جنبش نہ جنبش، گل محمد نہ جنبش، زمین اپنی جگہ سے حرکت کرے نہ کرے، گل محمد نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنی، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جب اس کو اپنا لو گے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اور فرمایا وہ کیا ہے؟ افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے کسی بھائی سے پیار کرتا ہے، بات پیار کی آ رہی ہے نا، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایہ، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے بھائی میں تیرے سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میرا تیرا تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے میں تیری رسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں تیری عزت کرتا ہوں، فلیعلمہ ایہ، اس کو وہ بتا دیا کرے۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں، ہم پیار کی بات تو نہیں کرتے، اگر نفرت کی بات ہو تو سرے بازار سرے عام لوگوں کے سامنے فلاں سے میری نفرت ہے، فلاں سے میرا مرنا جینا ختم ہو گیا، فلاں میرے جنازے کے اوپر نہ آئے، فلاں میری قبر پہ نہ آئے، فلاں کے ساتھ میری رشتہ داری ختم ہو گئی۔ ہم اس کا تو اعلان کرتے ہیں لیکن کسی سے پیار اور محبت کا اعلان نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پیار اور محبت کی بنیاد للہیت نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ ہم دنیاوی مقصد کے لیے ایک دوسرے سے تعلق اور پیار رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں رکھتے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے پیار رکھا جائے، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں آپ کو اللہ کے نبی کی باتیں سناتا ہوں۔ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو نعوذ باللہ اپنا ایمان برباد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، میری ذات کو نکال دے، میری ذات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور جو بھی حدیث میں سند کے ساتھ حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، پیار، اللہ کے لیے تعلق، فرماتے ہیں کہ ان دعوت المرء المسلم لاخیہ، جب ایک مسلمان اللہ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے پیار کرتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے بظاہر الغیب، اور جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ اس کو نہیں جانتا، اس دعا کو وہ اکیلا تنہائی میں اللہ سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے بظاہر الغیب، اس کو علم نہیں ہے، اور یہ اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے بخیر، کس کی؟ خیر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الملک الموکل، اللہ ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے اوپر جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر مانگ رہے ہو اللہ سے
اللہ تیری اس دعا کو قبول کرے، والا کا بھی مثل، اور اللہ تجھے بھی اسی طرح عطا فرمائے۔ اب میں اپنے لیے دعا کروں، گارنٹی نہیں ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر مجھے اپنی دعا کی قبولیت چاہیے تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کروں۔ اور دیکھیے ذرا اپنے دل و دماغ کا، اپنے جذبات کا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے اندر یہ ہمت ہے، یہ جذبہ ہے، کیا ہمارے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے، وہ نہیں جانتا، کسی کے بارے میں سنا وہ فوت ہو گیا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ میرا بھائی مسلمان فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کسی کا پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ کسی کا پتہ چلا کہ وہ دنیاوی کسی مشکل کے اندر ہے تو اس کے لیے دعا فرما دے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اسے لاحق ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ میرے مسلمان بھائی کو پریشان نہ رکھنا، اللہ اس کی پریشانیوں کا مداوع کر دے، اللہ اس کی مدد فرما دے۔ جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں تو فرشتہ کہتا ہے آمین والا کا بے مثل، اے اللہ سے مانگنے والے، اللہ تیری اس دعا کو بھائی کے حق میں بھی قبول کرے اور اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اور اللہ نے سورہ حشر کے اندر، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اللہ نے سورہ حشر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آئے، ہم سے جو پہلے گزرے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، ہم نے گزر جانا ہے، ہمارے بعد بھی آئیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب اسے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک جب یہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اہل ایمان دوسرے اہل ایمان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں گے، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر مجھ تک جتنے صحابہ ایمان ہیں میں سب کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اللہ میرے دل میں ان مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حقد، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کے جذبات اللہ پاک میرے دل میں داخل نہ کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ شفقت اور رحم فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذل، مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ زیادتی نہیں کرتا، نہ اسے وہ ذلیل کرتا ہے، اور نہ ضرورت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ یعنی میں اور آپ ضرورت مند ہیں، ایک ایک لمحہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی رحمت کرم اور فضل کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک سانس نہیں لے سکتے، لیکن وہ اللہ میری ضرورتیں کب پوری کرتا ہے؟ جب میرے اندر یہ جذبہ ہو میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، اس کی حاجات کو پورا کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا، اللہ اکبر، من کظم غیظا، جو اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، انسان ہیں ہم، ایک دوسرے کی بات سنی غصہ آ گیا، کوئی دل کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہو گئے، لیکن من کظم غیظا، جو مومن بندہ اللہ کی ہستی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، کظم غیظا، اپنے غصے کو چھپا لیتا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُنْفِضَ، اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ اپنے غصے کو
اگر جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو شکل دینا چاہتا تو اپنے غصے کو پورا کر سکتا تھا. کسی پہ غصہ آیا وہ اس سے اپنے غصے کا بدلہ لے سکتا تھا, انتقام لے سکتا تھا, کسی کو مار سکتا تھا, تکلیف دے سکتا تھا, لیکن وہ اللہ کے لیے کاظم غیظا اپنے غصے کو چھپا لیتا ہے. یہ نہیں کہ بس نہیں چلتا تو پھر بندہ کہے جی میرے لیے صبر ہے. نہیں, طاقت ہے, پاور ہے, استطاعت ہے غصہ پورا کرنے کی, لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے غصے کو دبا لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق. کل جب ساری دنیا جمع ہوگی, آدم سے لے کر آخری انسان تک علیہ السلام, فرمایا اللہ پاک اس بندے کو بلائیں گے ساری دنیا کے سامنے, اور بلانے کے بعد اللہ پاک کہیں گے حتی یخیرا. یہ کسی مولوی کی بات نہیں, یہ قصہ کہانی نہیں, یہ سٹوری نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ قصہ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یخیرا, اللہ پاک اسے بلائیں گے پوری کائنات کے سامنے, پھر اسے اختیار دیا جائے گا, چوائس دی جائے گی. کس بات کی؟ فی ای الحور شاء, میرے بندے میں نے جنت کے اندر جو حوریں تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں جتنی چاہتا ہے اکٹھی کر لے, جسے چاہتا ہے لے لے. یعنی جو جنت کی نعمت تو چاہتا ہے تجھے وہ جنت کی نعمت جو ہے, یہاں حور سے مراد جو ہے وہ حور العین بھی ہے. یہاں جنت کی نعمتوں کو یعنی اس کا جو آنکھوں کو ٹھنڈی کر دینے والی چیزیں ہیں اپنے لیے اکٹھی کر لے, اس لیے کہ دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے تو نے اپنے غصے کو دبایا تھا میری رضا کے لیے. آج میں تیری رسپیکٹ اور تجھے پروٹوکول یہ دے رہا ہوں کہ پوری کائنات کے سامنے تجھے اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس حور کو چاہتا ہے, جنت کی جس نعمت کو چاہتا ہے, اپنے لیے اسے اپنے لیے منتخب کر لے. علی رؤوس الخلائق, ہائے ہائے ہائے, لوگوں کے سامنے ایک بڑی خوبصورت روایت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صفوان بن محرز المازنی, یہ تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ میں انا آخذ بیدی عبداللہ ابن عمر, میں نے عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, چل رہے تھے. جاء رجل, ایک بندہ آیا راستے میں اور عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا عبداللہ ابن عمر مجھے وہ حدیث تو سناؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک بندے کو الگ کر کے کان میں اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے. النجوہ, ماذا سمعت عن النجوہ, نجوہ کہتے ہیں کسی سے الگ کر کے بات کرنا, نجوہ کہتے ہیں کان میں بات کرنا. سورہ المجادلہ کے اندر قد سمع اللہ قول التی تجادلک, سورہ مجادلہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نجوہ کا ذکر کیا ہے. فرمایا وہ حدیث بیان کرو جو اللہ کے رسول نے نجوہ کے بارے میں, جب اللہ آپ کی امت میں سے کسی بندے کو الگ کر کے کان میں اس کے ساتھ بات کرے گی. ذرا سمجھیے بات کو. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فقال سمعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وَهُوَ يَقُولُ, اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے إِنَّ اللَّهَ يُدْنِ الْمُؤْمِنِ, اللہ قریب کریں گے کس کو؟ المؤمن. بات شروع سے ہوئی تھی مومن کی. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ وعدے کن کے لیے ہیں؟ ان مومنین کے لیے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے. اللہ سے مانگا کرو ایمان, اللہ سے ایمان مانگا کرو کہ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما کہ جس ایمان کے ملنے کے بعد اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. ان اللہ یدنی المؤمن, مومن بندے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے قریب کریں گے. فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفًا, کانفا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے ساری دنیا سے چھپا کر اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ پردہ ڈال دیں گے. دنیا کو پتہ نہیں کہ اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی. فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفًا وَيَسْتُرُ, اللہ اسے جو ہے وہ لوگوں سے چھپا لیں گے. اور چھپانے کے بعد اللہ پاک کیا کہیں گے؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا, اے میرے بندے وہ فلاں گناہ جو تو نے کیا تھا یاد ہے؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا, وہ جو فلاں گناہ کیا تھا یاد ہے؟ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ, وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے ایک ایک گناہ یاد ہے. اقرار کرے گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ,
اور وہ بندہ جو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے دنیا نہیں جانتی گفتگو کیا ہو رہی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جس طرح اللہ کی ذات کو لائق گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے سے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف کروا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھے گا کہ ایک ایک گناہ کا ذکر ہو رہا ہے تو انہ رعا فی نفسہ انہ ہلک، وہ کہے گا کہ آج میرا تو کام تمام ہو گیا، ہلاکت ہے، آج میرے لیے بربادی ہے، جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ ایک ایک گناہ کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ قال سترتها علیک فی الدنیا، لیکن اللہ پاک سارے گناہوں کا اعتراف کروانے کے بعد کہیں گے میرے بندے دنیا میں بھی میں نے پردے ڈال دیے تھے، آج بھی میں نے تیرے اوپر پردے ڈال دیے، وانا اغفر لک، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر ہم مسلمان ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیے، کیا آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ آپ جہنم سے نہیں بچنا چاہتے؟ میں اور آپ، ہماری زندگی کی تگ و دو، ہماری زندگی کی محنتیں، یہ مشقتیں، یہ 5 وقت کی نماز، یہ حلال و حرام کی تمیز، یہ لمحہ بلمحہ اللہ کے احکام کا خیال رکھنا، یہ نبی کی سنتوں کی پیروی کرنا اس لیے ہے تاکہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن بندہ، اللہ پاک اسے فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی میں نے پردے ڈال دیے تھے، آج بھی پردے ڈال دیے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فیعطیٰ کتاب حسناتی، اور اس کا نامہ عمل اسے دیا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، لیکن جو کافر ہوں گے اور منافق ہوں گے، جانتے ہو کافر تو وہ ہے جو مانتا ہی نہیں، جو انکار کرتا ہے، لیکن منافق وہ ہے جو ظاہراً مانتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ الکافر والمنافق فیقول الاشہاد، اللہ ان کو ساری دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے اور کہا جائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں یا ملعونوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، راستہ ایک ہے، وہ ہے ایمان کا راستہ، اور ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپس میں محبت کی جائے، اور آپس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اللہ میرا اور یہ میرے بھائی اور میری بہنیں جو میری بات سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاں تک میری آواز پہنچے گی سوشل میڈیا کے ذریعے، اللہ تو دلوں کا مالک ہے۔ اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت کر دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعت نبیک، اور تیرے نبی کی بات ماننے پہ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے، اور پھر اللہ اسی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائیو ایک دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز اور بڑے قابل احترام انکل محمد دین، جن کا پچھلے سیٹرڈے انتقال ہوا تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت کو قبر کا بغیچہ بنائے، اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے، اللہ پاک جو گناہ ہوئے ہیں ان سے درگزر فرمائے، جو نیکیاں انہیں قبول کر کے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بیمار جو ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری ایک محترمہ آنٹی جان ہیں، وہ بیمار ہیں ہاسپٹل کے اندر، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرے ایک دو اعلان ہیں، یہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے پلیٹ فارم سے جو بردرز ہیں ان کے لیے ایک ماؤنٹ جو ہے سنو ڈاؤن جو ماؤنٹ ہے وہاں کا ایک جو ٹریک ٹمارو، وہاں ایک ٹرپ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے، نوٹس بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کا اعلان، تو آپ جو بھائی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور بچیوں کے لیے ایک ٹرپ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے، اور یہ ٹرپ جو ہے یہ
ٹروپیکل ورلڈ جا رہا ہے کل، تو اس میں بچیاں جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، بچے بھی اور بچیاں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ مسجد کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ نوجوانوں کو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنائے اور مسجدوں کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، اقم الصلاة.